بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تفسیر کے اس سیشن میں ہم لوگ سورہ ملک پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن سے زیادہ سے زیادہ قریب فرمائے، اور جو محنت کرے گا اس کو قرآن کا نور، قرآن کا علم، قرآن کا فہم اور قرآن سے نسبت بڑھے گی، لیکن اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ محنت کیسے؟ اس قسم کی مجالس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہونا اور اس کے نکات کو معلوم کرنا، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ نے حقائق رکھے ہیں ان کو جاننے کی کوشش کرنا۔ قرآن کے حقائق ختم نہیں ہوئے ہیں۔ آج سے پہلے جو سینکڑوں تفسیریں لکھی گئیں، ان تفسیروں میں قرآن کی ساری تشریح اور قرآن کا سارا جو قرآن کہنا چاہ رہا ہے وہ پورا انسانیت نے بیان کر دیا نہیں۔ جو احکام تھے، اللہ نے جو احکام دیے تھے وہ تو پورے ہو گئے، مطلب وہ جیسے شریعت کے نام پر عمل کیا کیا کرنا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، وہ ساری باتیں تو اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو کائنات کے حقائق جو اللہ نے بیان کیے ہیں، وہ ایسی ہزاروں سال کی عمر اور ملے اور سائنس اس پر تحقیق کرتی رہے، وہ بات پوری نہیں ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی حقائق اور تفصیل جمع کر دی ہیں۔ اب جیسے آج ہی میں پڑھ رہا تھا ہمارے اسی میں، ابھی تو ہے نا قرآن میں، پچھلے ہفتے ہم نے جو کہا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، اور تم اس میں غور کرو تو تمہیں کہیں کوئی فرق، کوئی ڈیفیکٹ، کوئی کمزوری، کوئی کچھ نظر نہیں آئی ہے، کوئی کمی نظر نہیں آئی ہے۔ اب قرآن نے کہا بار بار دیکھو، ناکام ہو گئے، تم کوئی فالٹ نکال ہی نہیں سکتے، کوئی فالٹ نہیں نکال سکتے۔ ابھی تو ہم فالٹ کیا نکالیں گے؟ ہم تو اس کے فیکٹس کو معلوم نہیں کر سکے ہیں، تو فالٹ کیا نکالیں گے؟ اور سارے فیکٹس معلوم کر لیں تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ دیر از نو فالٹ، بالکل کوئی اس میں کمزوری یا کوئی عیب نہیں نکال سکتا۔ تو اس میں آگے ایک آیت ہے، میں اس کو ابھی، وہ میری موضوع نہیں ہے، ہم اس پر بات کریں گے، چونکہ جب یہ کائنات کے حقائق پر جو آیتیں آتی ہیں تو میرا دماغ ذرا ادھر زیادہ اٹکتا ہے، کیونکہ اللہ نے جو بیان کیا ہے یہ اللہ اپنا تعارف کرنے کے لیے۔ تو اللہ کی قدرت کا پتہ کیسے چلے گا جب تک ہم کائنات کو سمجھے نہیں، جانے نہیں، اس کے حقائق کو نہ معلوم کریں؟ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسٹروناٹ کہاں کہاں اسپیس تک چلا گیا، اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یار یہ دنیا اتنا، یعنی یہ کیسے بن گیا؟ اتنے پلاننگ کے ساتھ، اتنے مینٹین رکھ کے، سب کچھ کو مینٹین رکھ کے، اب یہ جو 7 لیئر، یہ جو 5 لیئرز ہیں، یا جو ہمارے اوور ہیڈ ہمارے اوپر جاتے جائیں آپ اور اسپیس تک جائیں، اس بیچ کی جتنے لیئرز ہیں، اس لیئرز کے بیچ کا جو گیپ ہے، اس گیپ میں جو ٹیمپریچر کا ڈیفرنس ہے اور جو فرق ہے وہ بدلتا نہیں ہے۔ وہ دنیا 20,000 سال پہلے بھی وہی تھا، 20,000 سال بعد بھی وہی رہے گا۔ اگر وہ بدلتا ہے تو پھر آپ اپنا کوئی بھی جو اسپیس کا جو کوئی ایکسپیرینس آپ ٹرائی کرتے ہیں وہ آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اب آپ جو میسوسفیئر سے گزرتے ہوئے جو آپ اپنے کرافٹ کو جو ہیٹ ریزسٹنس کے لیے جو آپ اس کے اندر جو چیزیں ڈالتے ہیں، اگر وہ اس سے نہ گزرے تو پھر اس کی خرابی سے آپ خود مر جائیں۔ کہیں بہت ٹھنڈا ہے، کہیں بہت گرم ہے، اس سارے کو بیلنس کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے، غور تو کرو یہ خود سے کیسے ہو گیا؟ یہ اپنے آپ تو نہیں ہوتا ہے۔ یہ 12 کلومیٹر کے اوپر آپ کی ہوا کیوں بند ہو جاتی ہے؟ ہوا کا نظام دنیا سے ختم کیوں ہو جاتا ہے؟ اوپر جاؤ، اسپیس میں جاؤ، تو تم ایک قطرہ پانی پھینکو تو وہ پانی تم بھی ٹہل رہے ہو اور پانی بھی ساتھ میں ٹہلتا ہے، وہ بڑی مشکل سے اس کو منہ تک کھینچنا پڑتا ہے۔ یہ غور تو کرو کہ یہ پانی جو تم یہاں اتنی آسانی سے گلاس کا گلاس گٹ گٹ حلق میں اتار لیتے ہو، یہ اگر تم اسپیس میں ہو تو ممکن نہیں ہے کہ تم اس انداز سے گٹ گٹ پورا گلاس اپنے حلق میں اتار لو۔ تمہارے قدم نہیں ٹھہریں گے، وہاں قدم ٹھہرنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ وہ تو اسپیس کرافٹ، جو اسپیس سینٹر ہے، اسپیس اسٹیشن، اس کے اندر جو اندر گھومنے پھرنے کا نظام ہے تو قدموں پہ تھوڑی چلتے ہیں، وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آج کل تو سب اس کی ویڈیو ہیں، باضابطہ اتارنا پڑتا ہے ان کو فلوٹنگ، اور پھر سونے کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے، آپ جب تک کہ اپنے آپ کو باندھے نہیں آپ سو نہیں سکتے۔ تو اب قرآن کہتا ہے ابھی اندازہ لگائیں کہ ہم نے زمین کو تمہارے لائے اس لائق بنایا،
تو اس میں قرآن میں آج ایک لفظ آ رہا تھا فمشو فی مناکبہا، آج ایک لفظ آیا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ذلول بنایا. ذلول کا مطلب یو کین یوز اٹ ایز یو وش. انڈرسٹوڈ؟ ایک لفظ میں نے بہت بڑا ترجمہ کر دیا. ذلول کا مطلب آپ اس کو جیسے چاہے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. گھر بنا سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، روڈ بنا سکتے ہیں، کنویں کھود سکتے ہیں، رن وے بنا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹرین بنا سکتے ہیں، 500+ کی اسپیڈ کی ٹرین بنا سکتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے آپ 12 کلومیٹر کے اوپر بنا لیں؟ نہیں پاسبل ہے. بلیٹ ٹرین آپ 12 کلومیٹر اوپر ہمارے الٹیچیوڈ کے اوپر بنا سکتے ہیں؟ کوئی چانس نہیں ہے. یعنی ٹرین نہیں چل سکتی اوپر. تو ذلول بنایا. اب قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے فمشو فی مناکبہا. نماز میں آپ ایک لفظ سنتے ہیں امام صاحب سے، حاذو المناکب والاقدام بالاقدام. مناکب کسے کہتے ہیں عربی میں؟ مناکب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کندھے کو. بھائی اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ نے جب اس لفظ کا ترجمہ کبھی کسی سے پوچھا نہیں، جانا نہیں، تو نہیں جاننا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. مجھ سے اگر کوئی دوسرا لفظ پوچھے گا تو میں نہیں جان سکتا، وہ تو جب جاننا پڑتا ہے. تو بہرحال منکب میں اس کو اس طرح پوچھتا اس لیے ہوں کہ اب جب یاد رکھیں گے نا، سنیں گے نا تو یاد رہے گا. منکب لفظ ہے منکب. منکب اس کندھے کو کہتے ہیں. حاذ المناکب یا منکبین، کندھے سے کندھے ملاؤ، والاقدام بالاقدام، اور قدموں سے قدم ملاؤ. یہ آپ امام سے سنتے ہیں اکثر. تو مناکب کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ شولڈر. قرآن کہتا ہے فمشو فی مناکبہا، زمین کے کندھے پر چلو. زمین کے یعنی گراؤنڈ پہ، فلور پہ، زمین کے بیس پہ یہ لفظ نہیں کہہ رہا ہے. قرآن جب کوئی ایک لفظ استعمال کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ کوئی بہت بڑی سائنٹیفک فیکٹ ہے. اچھا، یہی لفظ اس سے پہلے 1000 سال پہلے دنیا اس کو ترجمہ پڑھ رہی تھی، جان رہی تھی، ان کو کوئی اس میں پریشانی نہیں تھی. کیوں کہ منکب کا ترجمہ کندھے سے مراد آپ کسی بھی چیز پر بیٹھ جائیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں شولڈر. جیسے آپ بجلی کا کھمبا ہے، اس میں کوئی چیز آپ نے ایسے کراس کر کے لگا دی، اس کو ہم کہتے ہیں آرم. ہمارا بھی آرم ہے، وہ بھی آرم ہے. آرمی کو آرمی کہتے ہیں، وہ بھی آرم صحیح ہے. اور اسی طرح شولڈر کسی چیز کے، بہت ساری کوئی چیز ایسی ہوں گی جس کے لیے ہم شولڈر کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ اس کے شولڈر پر. تو زمین کے لیے بھی شولڈر. لیکن قرآن جب زمین کے لیے کوئی پرٹیکولر ورڈ یوز کرے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑی سائنٹیفک فیکٹ ہے. اب یہ بتائیں 1000 سال پہلے اس سائنٹیفک فیکٹ پر ہمارے علماء پہنچے؟ نہیں پہنچے. اگر وہ نہیں پہنچے تو وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اس زمانے کا جو علم تھا اس کے حساب سے وہ اپنے ٹاپ لیول پر تھے. آج کے اب قرآن اپنے منکب کے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن اس زمانے میں ٹاپ کے اعتبار سے وہ ٹاپ ضرور تھا، لیکن منکب کا ٹاپ جو ہے وہ قرآن کا ٹاپ ہے، وہ انسانی علم کا ٹاپ نہیں ہے. لہٰذا وہ ابھی باقی ہے. اب یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ منکب کا مفہوم کیا کیا ہو سکتا ہے. اب آپ غور کریں. میں نے اس وقت سوچا کہ میں نے کہا اس کے پیچھے پڑھوں گا کہ بھائی یہ منکب کے لفظ کا مطلب کیا ہے اور اس کے کیا سائنٹیفکلی ہم اس کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں قرآن کے اس لفظ کو. کیونکہ قرآن نے جب یوز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کو اپنی ساری سائنس اس لفظ کے پیچھے گھمانی ہے. اس لفظ کو سائنس کے پیچھے نہیں گھما سکتے. اگر ہماری سائنس اس لفظ کے مطابق نہیں ہو رہی ہے تو سائنس غلط ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ اللہ نے یوز کیا ہے. اللہ از دا کریٹر. اللہ نے جو بنانے والا ہے اس نے جو ورڈ یوز کیا ہے وہ اصل ہے. ہم تو وہ اصل نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی کائنات میں، اللہ کی دنیا میں، ہم دنیا میں رہتے ہیں تو اللہ کی ہر بات پر، قرآن پر، ہر بات پر انسان کو غور کرنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. لہٰذا یہ سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ سیکھنے کے لیے ظاہر سی بات ہے مجالس میں آئے بغیر نہیں ہوتا ہے. یہ 1-2 بار میں نہیں ہوتا ہے. یہ مستقل آنا پڑے گا، بہت کچھ سننا پڑے گا. آپ یقین کریں، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی باتیں ساری دنیا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٌ وَالْأَقْلَامُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهَا، اگر ساری دنیا کے لکڑیوں کو سے قلم بنا لو اور سارے سمندر کے پانی کو روشنائی کے طور پر استعمال کرو، میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ
ہمیں دین سیکھنے اور دین کے نام پر زیادہ زیادہ سمجھنے کی توفیق دے اور حاضر ہونے کا جذبہ بخشے، کیونکہ خزانہ تو بھرا ہوا ہے۔ تو قرآن پچھلے ہفتے جہاں پر ہم گئے تھے وَلَقَدْ اب وہاں پر یہ بات تھی کہ بھائی بار بار نظر لے کر جاؤ، تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو مصباح لیمپ سے سجا رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا، اور اس سے ہم دوسرا کام بھی لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اس کے ذریعے ہم شیطانوں کی پٹائی بھی کرتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے ہم شیطان کو مارتے بھی ہیں۔ رجم کہتے ہیں کسی کے اوپر پتھر برسانا، جس سے ہم آپ جانتے ہیں رجم، اگر کوئی وہ گناہ کرے تو دونوں کے اوپر سنگسار کرنا جسے کہتے ہیں، تو رجم کا کہتے ہیں پتھر مارنا، کسی کو پتھر سے مارنا۔ تو چونکہ شیطان جب اپنی حرکت کرتے ہیں، فضا کی طرف جا کے کچھ اپنی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں یا کچھ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو وہاں سے میٹیورس، وہ شہاب ثاقب کے ذریعے ان کے اوپر یعنی سنگباری ہوتی ہے، اور پھر وہ بھسم ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ کا نظام دیکھیں، ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ایسٹروناٹ نے تو دیکھا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ سارے فیکٹس جاننے کے بعد یہ گئے ہیں، یہ جو میسوسفیئر میں آ کے پورا یہ جل کے بھسم ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، لیکن ہمیں تو نظر آتا ہے کہ ایک چیز اوپر سے گرتی ہے اور ایک خاص مقام پہ آ کے رک جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض میٹیورس ایسے ہیں جو زمین تک بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب ظاہر سی بات اس پہ تحقیق ہے، عجیب بات ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اب آنکھ کھلی ہے، ہر قرآن کے علم رکھنے والے کو سائنٹسٹ ہونا چاہیے، اور ہر سائنٹسٹ کو قرآن کی تفسیر بہت گہرائی سے کسی ماہر استاد سے پڑھنی چاہیے۔ اگر اس دونوں کو نہیں ملائیں گے تو میں کہتا ہوں خدا کی بہت پکی معرفت بہت اچھے طریقے سے نہیں ملے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے پچھلے زمانے میں ان حضرات نے اپنے دور کے اعتبار سے جو محنت کی، اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ تقریباً علماء فلسفے سے خوب واقف تھے۔ جس کا جتنا گہرا علم ہے اس کے وہ فلسفے کا مطالعہ بھی اس کا اتنا گہرا ہے۔ لہٰذا اسلام کا جو گولڈن ایج تھا، جب تابعین کے زمانے میں جب علم بہت ترقی پر عروج پر تھا، جب بغداد جو ہے وہ علم کا شہر تھا، تو اس زمانے میں یونانی فلسفہ جب ادھر آیا تھا تو ہمارے تمام علماء اس فلسفے کو بہت گہرائی سے پڑھتے تھے اور بہت تفصیل جانتے تھے۔ لہٰذا وہ ساری تفصیلات ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس زمانے کا جو ایڈوانس جو لیول تھا فلسفہ جاننے کا، وہ ہمارے تقریباً جو نمایاں بڑے بڑے علماء ہیں وہ سب اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ اسی لیے تو وہ اس کی روشنی میں قرآن کا جواب دیتے، قرآن کی طرف سے جواب دیتے تھے، اور جب تک ہم وہ نہیں جانیں گے ٹھیک سے تو نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں فلسفے کے ساتھ جدید یعنی ماڈرن فلسفے کے ساتھ سائنس بھی ہمارے سامنے ایک دوسرا ہمارا حریف کے طور پر، یا ہمارا دوسرا یعنی اینٹی کی شکل میں وہ بھی سامنے کھڑا ہے۔ لہٰذا اگر اس کا مطالعہ نہیں ہے تو ہم بہت طریقے سے کسی کو ہم سمجھا نہیں پائیں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو، اب آسمان دنیا، میں ایک مطالعہ مطلب کہیں کسی کا سن رہا تھا، اس طرح کے کا مٹیریل اگر کہیں ویڈیو میں آئے تو میں ذرا اس پر بہت دلچسپی سے سنتا ہوں۔ تو ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو لیئرز ہیں یہاں سے لے کر زمین کے سرفیس سے لے کر، یعنی ہمارے اوور ہیڈ سے لے کر اسپیس تک، ساتوں آسمان کا کی ہو نہ ہو آگے چل کے کبھی کسی تحقیق سے یہ ثابت ہو جائے کہ ساتوں آسمان یہیں سے شروع ہوتے ہیں، یعنی آسمان دنیا ہمارا بہت دوری پر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو ہمارا ہوا کا نظام جہاں سے ختم ہوتا ہے شاید وہ ہمارا پہلا آسمان ہو۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں دیکھیے، قرآن میں ہر چیز کی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش اتارا۔ علماء لکھتے ہیں ایک حقیقت یہ کہ جو کچھ بھی اوور ہیڈ ہے قرآن میں اس کو سما کہتے ہیں، آسمان کہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ اب آسمان کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم سائنٹیفکلی اس کے ریسرچ پر جائیں تو میں بھی، کیونکہ پانی برسنے کا نظام بھی ہمارے اسی 12 کلومیٹر کے اندر جس بیچ میں ہوا ہے اسی بیچ کا یہ نظام ہے، اس سے اوپر کا نظام نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ اس کو آسمان کہہ رہا ہے، واللہ عالم۔ ہم انکار بھی نہیں کر سکتے
کیونکہ اللہ نے اس کو اس اسپیسیفیکیشن کے ساتھ قرآن میں نہیں بیان کیا. قرآن نے اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے. اب اس مبہم رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ روزانہ تحقیق ہوتی جائے گی اور اس پر معاملہ بڑھتا جائے گا. لہٰذا ہو سکتا ہے، واللہ عالم. تو زینا السماء الدنیا، ہم نے آسمان دنیا کو لیمپوں سے یعنی ستاروں سے روشن کیا جو ہمیں آپ کو سب کو نظر آتا ہے. اب یہاں پر اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی ستارے ہیں جو آسمان میں چمکتے ہیں وہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان دنیا ہے. اب آسمان کے بارے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ آسمان کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کی ایسی حد نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ اسکائی از اسٹارٹنگ فرام دس پوائنٹ، واللہ عالم. لیکن کہنے کے اعتبار سے کہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہی ہمارا آسمانی دنیا ہے، تو ہمیں نظر آنے کے اعتبار سے اب اس کو ہم کہاں سے فکس کریں، واللہ عالم. لیکن اللہ کی اس دنیا میں انسان کو قرآن فہمی کے ساتھ اس پر اگر کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ کی اس دنیا کے سمجھنے کی اور قرآن سمجھنے کی ایک محنت یہ بھی کہلائے گی. لہٰذا میں کہتا ہوں جب لوگ سائنس پڑھیں تو اس نیت سے نہ پڑھیں کہ سائنس کے سبجیکٹ سے جو ہے آگے چل کے اسکوپ اچھا ہے اور اچھی ڈگری ملے گی اور اچھی نوکری ملے گی. نہیں، ہر مسلمان بچہ سائنس کو پہلے اس نیت سے پڑھے کہ یہ اللہ کی کائنات کے حقائق ہیں اور اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے یہ اسباب ہیں. جبھی تو قرآن ایک بارے میں کہہ رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو اس چیز کو. نہیں، افلا ينظرون الى الجبال كيف نصبت، کیا تم الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، ان کیوں نہیں دیکھتے ان سب چیزوں کو؟ تو ہر چیز کو میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سب سے پہلا لیب بایو لیب. کون سا لیب؟ یہ میں نئے ورڈ کریٹ کرتا ہوں، تو یہ نیا ورڈ ہے کیا؟ بایو لیب. بایو لیب کا مطلب کیا ہو گیا؟ جہاں پر زندگی ختم کر کے زندگی دوبارہ فٹ کی گئی. تو سب سے پہلا بایو لیب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. یہ کیسے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بتا یہ مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ایمان ہے کہ نہیں آپ کو کہ میں زندہ کرتا ہوں؟ نے کہا یا اللہ ایمان ہے، ایمان پہ تو کوئی ہماری طرف سے آبجیکشن نہیں ہے، لیکن جو ایمان ہے اس ایمان کو اور بڑھانا چاہتا ہوں. لہٰذا ایک مومن ایمان بڑھانے کے تمنا رکھے، یہ بہت اچھی بات ہے. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان کے آگے کا ایک مقام ہے اطمینان قلب، تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دم اور میرا ایمان کا گریڈ بہت اور ہائی لیول پہ چلا جائے. قال بلا ولکن قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے کر آؤ. لیب ہو گیا نہیں ہو گیا؟ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، ان کو ذبح کرو، ان کو سب کو آپس میں مکس کر دو. ثم اجعل علی کل جبل منہن، آس پاس کے تمام پہاڑوں پہ الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، ایک تھوڑا تھوڑا حصہ، تھوڑا پارٹ الگ الگ جگہوں، پارٹ نہیں مطلب اس میں سے تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو. پھر ان سب کو بلاؤ، جو پرندے تم نے مکس کیے تھے ان کا نام لے کر بلاؤ. کبوتر آ جاؤ، مرغا یا مرغی آ جاؤ، مینا آ جاؤ، طوطا آ جاؤ. تمہارے پاس بالکل وہ اپنی اصلی حالت میں تمہارے سامنے آ کے آ جائیں گے. ہو گیا؟ لیب نہیں ہوا. اب یہ بتائیں قرآن سائنس کی ایجوکیشن سکھا رہا ہے کہ نہیں نبی کو؟ دنیا کے جتنے بھی ایکسپیرینس اور ہمارے ایکسپیریمنٹس ہیں ان سب کی ٹریننگ خدا نے اپنے انبیاء کو دی ہے، ان میں سے اکثر کی. مثال کے طور پر شپ یارڈ، نوح علیہ السلام کا جو شپ یارڈ تھا اس کا انسٹرکٹر کون تھا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میک اپ کروز شپ اینڈ I will be the انسٹرکٹر. میں بتاؤں گا، میں گائیڈ کروں گا کہ آپ کو یہ کشتی کیسے بنانی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، آپ اسٹیل پلانٹ لگائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کتنا ٹیمپریچر دینا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیسے لوہا مڑے گا اور کیسے. آئل فیلڈ کا کس کو کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، ہم نے اس کے لیے، قطر کس کو کہتے ہیں؟ یہ تارکول کو. تارکول کہاں سے آتا ہے؟ تارکول کس کا پروڈکٹ ہے؟ آئل پروڈکٹ ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے اس کے لیے
تارکول کے کنویں بہا دیے. ایکچولی جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے, تارکول کی جیسی شکل ہوتی ہے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ, تو مطلب یہ کیا ہوا, یہ آئل فیلڈ ہوا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, اور بڑے بڑے دیگ بنانے اور بہت بڑے بڑے سامان ہتھیار بنانے کا پورا مصنع تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو, اور اس کی سب رہنمائی کس نے کی؟ اللہ نے کی. روحانی معاملات کے لیے رہنمائیاں الگ ہیں, اس کے بعد دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے تجربے میں ہمارا پورا انوالومنٹ اور ہمارا فل کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. یہ انبیاء کی تعلیم سے ہمیں براہ راست ملتا ہے نہیں ملتا ہے. اسی لیے قرآن میں جو الفاظ بیان ہوئے ہیں, اگر کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس بچے کی ہم یہ تربیت کریں کہ بیٹا سائنس پڑھ رہے ہو تو ایک ایک بات میں خدا تمہیں یاد آنا چاہیے. ممکن ہے تم اپنے کلاس میں اس کو بیان نہ کر سکو, اس کو آپس میں شیئر نہ کرو, اس کو تم ڈسکس نہ کرو, لیکن گھر کی تربیت ہونی چاہیے کہ جب سائنس پڑھو تمہارے دماغ میں ایک ایک بات آنی چاہیے, اور تم کو تمہارے دماغ میں یہ تجسس ہونا چاہیے کہ قرآن میں کہیں اس کی کوئی آیت موجود ہے کیا. اب ایک لفظ پہ اگر ہم رک جائیں, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, ہم نے آسمان دنیا کو سجایا لیمپوں سے, یعنی ستاروں سے. اس کو قرآن نے مصباح کہا ہے. کیوں کہ ہمارے ویژن میں, ہمارے آئی سائٹ اور ہماری آئی ویژن میں وہ کیا ہے, اس کا لیمپ سے زیادہ کوئی ہمارے سامنے اس کا امیج نہیں آتا ہے. لیکن انفیکٹ آر دے لیمپس؟ نو, انفیکٹ تو وہ لیمپس نہیں ہیں, لیکن اللہ نے لفظ دیکھے کیسا استعمال کیا کہ ٹھیک ہے ہم نے مصباح کہا, آپ کے دیکھنے کے اعتبار سے مصباح کہا, آگے جا کے دیکھو کیا ہے وہ. پھر قرآن نے کہا بھی تو ہے جگہ جگہ نجوم, قرآن نے اسٹارز بھی تو کہا ہے, قرآن نے کواکب بھی تو کہا ہے, لہٰذا ہر لفظ قرآن میں آ گیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ سب کیوں کیا اللہ نے, قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے. اب یہی پر قرآن میں یاد آئے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب اللہ اپنا انٹروڈکشن کر رہا ہے, اس انٹروڈکشن میں اللہ یہ ڈیٹیل بتا رہا ہے. تو پتہ کیا چلا, یہ سارے کے سارے ٹاپکس اور یہ سارا کا سارا سبجیکٹ ہے اللہ کے انٹروڈکشن کا, اور ہم اس پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے. اور سچ پوچھئے اس پر بات, جب ان باتوں کو ہم اللہ کی روشنی اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کے اگر ہم اس کو سنیں تو بخدا آپ بتائیں ایمان تازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کیسا خدا کی ذات پر یقین پکا ہوتا ہے. وہی تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے, یا اللہ آئی وانٹ ٹو سی اٹ اوپنلی ان مائی پریکٹس, میں اس کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہوں. یا اللہ میں تھیوری تو جان گیا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے, لیکن اس کا پریکٹیکل بھی دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. سائنس ٹاپک ہے کہ نہیں ٹاپک ہے قرآن کا؟ میں کہتا ہوں نا پولیٹکس قرآن کا ٹاپک ہے, سائنس قرآن کا ٹاپک ہے, لیکن ہمیں وہ سمجھنا پڑے گا. قرآن کہتا ہے تبیانا لکل شیء, اس میں ہر چیز ہم نے بیان کی ہے. یہ تبیانا لکل شیء کو سمجھنا چاہیے. اس میں ہسٹری بھی ہے, اس میں ریئل اینڈ فیکٹس بھی ہے, اور اتنے یعنی مختصر کتاب, یعنی اپنے الفاظ اور اپنے آیات کے اعتبار سے کتنی مختصر کتاب ہے. اس سے موٹی موٹی ہماری جوڈیشری جو ہے, ہماری جوڈیشری آپ جا کے دیکھیں وکالت کی کتابیں, وہ وکیل زندگی میں نہیں پڑھ پاتا ہوگا, اس کو جب ضرورت پڑتی ہے تبھی کھول کے دیکھ سکتا ہے, ورنہ پڑھے تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ پاگل ہوئے بغیر نہیں رہے گا. اگر A to Z جتنے بھی لاء کی کتابیں ہیں پورے دنیا میں, پورے دنیا کے ممالک کے, اس کو الف سے لے کے یا تک اگر کوئی توجہ سے قرآن کی طرف پڑھے تو قرآن پڑھ کے کوئی اٹھے گا تو اس کا دل ایمان شفا حاصل کر کے اٹھے گا, اور وہ تو پاگل بن کے اٹھے گا. پڑھ کے دیکھے کوئی, ارے 2 ڈگری ہم پڑھتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور یہاں دیکھیں پورے کائنات کی ڈگری پڑھ جاتے ہیں, دل کرتا ہے اور پڑھو اور پڑھو, ایک مہینے میں 2 بار پڑھو, 3 بار پڑھو, 4 بار پڑھو. روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں ہم, روزانہ قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن نمازوں میں کبھی یہ خیال آیا, کبھی بھی یہ خیال آیا یا کوئی ایک انٹرسٹ آیا کہ دیر شوڈ بی سم تھنگ ڈفرینٹ؟ جیسے میں اگر ایک ہی ٹاپک پہ بات کروں, کیا مولانا ایک ہی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, لیکن کبھی خیال آیا کہ دیر شوڈ بی انسٹیڈ آف سورہ فاتحہ اینی ادر سورہ؟ کبھی خیال آیا؟ بلکہ یہ خیال آتا ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے اچھی نہیں پڑھے تھے, اب اور اچھے سے پڑھیں, اچھے سے پڑھے تھے تو اب اور غور کر کے پڑھیں. یہ ہے قرآن کا ریلیشن ہمارے بلڈ کے ساتھ, ہمارے وجود کے ساتھ, ہماری روح کے ساتھ, ہمارے عقل کے ساتھ, ہمارے دماغ کے ساتھ, کائنات کے ذرے ذرے کے ساتھ, کیونکہ یہ اللہ کا کلام. تو سچ بات یہ ہے کہ قرآن کو اسی لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جب اس لیول پہ سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا خدا کی ذات کیا ہے. انبیاء کے پاس علم بہت ہوتا ہے, انبیاء کو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر بہت سارے فیکٹس اللہ دکھاتا ہے. اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ڈائریکٹ جنت کی سیر کرائی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی,
اب آپ بتائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہم کیا جانیں؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب ظاہر سی بات کوئی سائنٹسٹ کیا دیکھ سکتا ہے؟ دیکھ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ وہ کہہ سکتا ہے کہ آئی کراس دا فرسٹ اسکائی اینڈ سیکنڈ اسکائی؟ نہیں، وہ تو ہم لوگ اسکائی تو اس کو بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، آسمان کو، ہیون نہیں، آسمان نا، آسمان ہیون، وہ اسکائی تو وہ ہے جو ہم آپ دیکھتے ہیں جہاں پر ہماری آنکھ جا کے رک جاتی ہے، اسکائی آسمان تو اسکائی نہیں ہے، ہیونس 7 آسمان جو ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں پہلے آسمان سے گزر گیا ہوں یا پہلے آسمان تک میں پہنچ گیا ہوں؟ اور یہ طے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے آگے سفر کیا آپ نے، سبحان اللہ، رفتار دیکھیں آپ، ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے حرم مسجد اقصیٰ آئے اور اس سے پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور اللہ نے، اب اس سے بڑا علم کیا ہوتا ہے؟ ایک سائنٹسٹ، یعنی کیا، اب ظاہر سی بات ہے، اب اللہ کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھی ہوئی کس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اب ہمیں محنت کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم قرآن کے حقائق کو اگر اس ناحیے سے جانیں اور قرآن پڑھیں، آپ یقین کیجئے جب بھی قرآن پڑھے گا کوئی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، آپ ڈوب جائیں گے کہ نہیں ڈوب جائیں گے اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد میں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے قرآنی مجالس میں خوب بیٹھنا چاہیے۔ قصوں سے ہماری نماز بہت اچھی نہیں ہوگی، ہماری نماز اچھی ہوگی قرآن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے سے۔ بعض لوگ سائنس پڑھ کے الٹا ہو جاتے ہیں، ریئیکشن ہو جاتا ہے، وہ خدا ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ہومو سیپینس دس اینڈ دیٹ، اور ایڈم اینڈ ایو اور دس اینڈ دیٹ، اور وہ پھر ایولیوشن دس، اور یہ سارے نظریے کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں، اور بعد میں وہ 1 ملین سال پہلے، اتنے 1000 سال والے، بھائی آپ بتائیں آپ کو یہ پتہ کیسے چلا اتنے بلین سال سے دنیا ہے؟ بے مطلب کہ یہ پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ سائنٹیفک پروف میں تو کرونا بھی پروف ہو گیا تھا بھائی، وہی نزلے زکام کو آپ نے کرونا کا نام دے دیا، پوری دنیا کو 3 سال پھنسا دیا، اور کیا ایسے ہی آپ بول رہے ہو 1 بلین سال، 2 بلین سال، 4 بلین سال، یہ تو آپ بول رہے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ جانتا ہے، کوئی پروف نہیں ہے دنیا کی، کوئی سورس نہیں ہے یہ جاننے کا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، سوائے اللہ بتائے گا، کوئی سورس نہیں ہے، سب جھوٹ۔ سائنس جتنا بھی دعویٰ کر لے، کیا کیسے معلوم کرو گے؟ تم کیسے بتاؤ گے کہ بھائی یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کی عمر اتنی سال ہے؟ کیسے معلوم کرے گی؟ جتنے بھی ایولیوشنز کے آئیڈیاز ہیں اس کو بھی آپ پڑھیں دیکھیں تو وہ سب وہ ایک آئیڈیا ہو سکتا ہے، وی کین سے دیٹ اٹ از آئیڈیا، وی کین ریڈ اٹ، وی کین سرچ اٹ، یہ ہو سکتا ہے، بٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیکٹ ہے۔ فیکٹ ہونے کے لیے تو آپ کو پروف دینا پڑے گا، اور جتنا پروف دینے کی کوشش کی ہے ایوولوشن اتنا کنڈم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو نظریہ ارتقاء ہے جس کو لوگ کہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے یہ گیس کر لیا کہ بھائی یہ اس زمانے میں ایک ایسا اسکاپ ملا یا ایک ایسی کھوپڑی ملی جس کھوپڑی اس سے لگتا ہے کہ یہ فلاں ایج کا ہے، یہ آپ کو کیسے لگ گیا بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ ایک الگ مخلوق رہی ہو، دنیا میں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا میں پھلوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، بہت سارے پھل کی پیداوار پہلے تھی اب نہیں ہے، اور بہت سارے پھل پہلے نہیں تھے اور اب ہیں۔ وہ کاکا جانتے ہیں نا، کاکا نہیں کاکا، اس کا نام ہی کاکا ہے نا، وہ ٹماٹر کی شکل کا جو پھل ہوتا ہے نا ایک، ہاں اسپین کا سب سے اچھا ہوتا ہے، اور جاپان سے ادھر ادھر مختلف ملکوں سے آتا ہے، اس کا اصل نام تو کاکا ہی ہے۔ تو یہ 50 سال پہلے تھا، یہ تھا ہی نہیں پھل ایکچولی، یہ 2-3 نسلوں، اب کہتے ہیں کہ آلو اور ٹماٹر اور 2-3 پھل کو ملا کر، یعنی 2-3 چیزوں کو ملا کر اس کی نسل چلی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے پھل جو پہلے نہیں تھے وہ 2 قلم ملائیں آپ تو ایک نیا پھل پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے سلسلہ رکھا ہے اور یہ چلتا ہے۔ بہت ساری چیزیں پہلے نہیں تھیں اب ہیں، وہ اللہ نے نظام رکھا ہے، اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہے۔ بہت سارے جانور پہلے تھے اب نہیں ہیں، اب جناب وہ جو جانور نہیں تھے آپ نے پکڑ لیا، جناب اس کی چونکہ اس کا سر جو ہے وہ انسان کی شکل، انسان کے ناک نقشے سے ملتا ہے تو لگتا ہے یہ اسی بیچ کے ایوولوشنری جرنی کا بیچ کا کہیں پر ہے، اب پھر آپ لے کے اس کو بیٹھ کے لیبورٹری میں، یہ سب پاگل بنانے کے دھندے ہیں آخری، یہ سب امپریشن میں لینے کے دھندے ہیں۔ ابھی معلوم ہے آپ کو، آپ دیکھ لیجئے گا 10-20 سال کے بعد یہ چاند پہ جانے والی کہانی خود آپس میں لوگ خود کھولیں گے کہ سب جھوٹ تھا۔ اس نے اس کو امپریشن دینے کے لیے بولا ہمارا اپولو گیا، اس نے اس کو امپریشن دینے کے لیے بولا کہ میرا گیا، وہ سب ایک دوسرے کو پتہ چل جائے گا کچھ دنوں کے بعد۔ یہ سب لفڑا بھی چالو ہے، یہ سب ابھی لفڑے چالو ہے، اللہ عالم۔ تو اللہ خیر فرمائے۔
تو وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو جتنا انسان قرآن کو گہرائی سے پڑھے گا اور سائنس بھی اگر اس کے ساتھ جانتا ہو تو بخدا ایمان انسان کا کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے تعارف کے لیے بیان کی ہیں، لہٰذا ہمیں اس کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اللہ کا تعارف حاصل کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، کہتے ہیں یہ جو ستارے ہیں، یہ جتنے بھی ہم نے مصباح بنائے، ایک تو یہ کہ اس سے روشنی ہوتی ہے، دوسرے ہم اس سے کام یہ ہے کہ جب شیطان کو شرارت کرتے ہیں اوپر تو فوراً ان کو وہاں اس کے ذریعے ان کے اوپر فائر ہوتا ہے، فائر، آٹو فائرنگ سسٹم ہے، پھٹاک سے فائرنگ ہوتی ہے ان کے اوپر، جل کے بھسم ہو جاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان شیطانوں کو تو جہنم میں تو جانا ہے ہی۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اب اس کے آگے اور بھی آیتیں ہیں، پھر دوبارہ آئے گی وہ آیتیں، ہم لوگ اس پر بات کریں گے، لیکن جیسا کہ سلیم صاحب کہہ رہے تھے، واقعی بہت اچھی بات کی انہوں نے ماشاءاللہ، تربیت والی اور تذکیر والی۔ یہ جو عشرہ ہے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، آج 27 ہے، کل 28 ہے، سنڈے کو 29 ہے، ممکن ہے زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ پیر کو پہلا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہو، اور 10 بدھ کے دن انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی تاریخ ہوگی۔ یہ دونوں دن جو ہیں عشرے، دونوں عید سے پہلے کے عشرے، مطلب عجیب ایک آپ دیکھیں اس کا پوائنٹ دیکھیں کہ جو سال کے سب سے قیمتی عشرے ہیں وہ عید والے عشرے ہیں، اور یہی عشرہ ہم لوگ کا سب سے زیادہ ضائع ہوتا ہے۔ پورے 20 دن رمضان میں بہت عبادت کریں گے، آخری عشرے میں 50% ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ تھوڑا سا اس کے لیے اگر ہم بجائے یہ کہ ہم کرٹیسائز کریں، اس کے بجائے اس کا کوئی ایسا آئیڈیا نکلنا چاہیے کہ آخری عشرہ بچ جائے، ساری پریپریشن اس سے پہلے ہو جائے، شعبان میں کر لے، پہلے عشرے میں کر لے، آخری عشرے کو بچائے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی 10 راتیں جو ہیں وہ راتیں بہت افضل ہیں، اسی لیے اس میں رات کے اندر شب قدر رکھی اللہ نے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی راتیں بہت افضل ہیں، اور دن جو ہے وہ اس ذی الحجہ کے افضل ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قرآن میں لیل بول کے دن مراد لیا جاتا ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم وہ اللہ نے، اکثر علماء کا قول ہے کہ وہ انہی 10 دنوں کی قسم کھائی اللہ نے۔ کس کی؟ ذی الحجہ کی۔ رمضان میں اللہ نے ہمارے اسلام کے 5 فرائض ہیں۔ پہلا تو اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، 5 ارکان۔ پہلا رکن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ میں آج خاص طور سے اس پر فوکس کر رہا ہوں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ بولیں آپ لوگ۔ ہیں؟ کیا شہادت؟ کیا مطلب؟ خالی یہ شہادت بولیں گے؟ ہیں؟ ابھی دیہات ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں عام طور سے لوگ پہلے بولتے تھے اسلام کے 5 ارکان ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ صحیح ہے؟ پہلا رکن غور سے سنیے، پہلا رکن یہ اگر ہم کہیں گے کلمہ ہے، بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ پہلا رکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ شہادت ہے تو بھی بات پوری نہیں ہوتی ہے۔ پہلا رکن کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، میں بھی مطلب اس پوائنٹ پہ نہیں آیا تھا، بچے ہمارے عمانی اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کے ہاں اس کو جو اسلامیات کی کتاب ہے اس میں ارکان جو بیان کیے ہیں تو اس میں پہلا رکن جو بیان کیا ہے، تب مجھے وہاں پر ایک دم کلک ہوا کہ یہ انہوں نے ایک لفظ جوڑ کے کتنی بڑی حقیقت کو مطلب کلیئر کیا ہے۔ پہلا رکن ہے النطق بالشہادتین۔ کیا ہے؟ النطق بالشہادتین۔ پہلا اسلام کا رکن ہے اپنے منہ سے، اپنے زبان سے، اپنے الفاظ میں دونوں شہادت کو ادا کرنا۔ آئی بات سمجھ؟ یہ لفظ بولنا چاہیے، النطق بالشہادتین۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اپنے زبان سے شہادتین کو ادا کرنا، یہ پہلا رکن ہے اسلام کا، النطق بالشہادتین۔ یعنی ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ شہادتین کو زبان سے ادا کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول۔ شہادتین کا مطلب 2 شہادتیں ہیں نا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کو نبی اور رسول ماننا۔ دوسرا نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ۔ روزے کے لیے دیکھیے زمانہ کون سا ہے؟ رمضان۔
ایک رکن یعنی تیسرا رکن. چوتھا رکن کے لیے کون سا زمانہ اختیار کیا؟ ذی الحجہ کا آخر عشرہ، پہلا عشرہ. ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں حج کا جو مین کام ہے وہ 2 دن ہے، مین کام، بلکہ اصل کہا جائے تو 1 دن پہلا کام ہے، لیکن تمام اقوال کو جمع کریں گے تو حج ٹوٹل 2 دن کا کام ہے. اگر کوئی چاہے تو ودن 24 آورس حج پورا کر کے آ سکتا ہے، لیکن باقی بہت سارے عمل چھوٹ جائیں گے، لیکن میکسیمم کام وہ کر لے گا ودن 24 آورس. کیسے؟ اگر وہ عصر کے بعد پہنچے کہاں؟ عرفات میں. مینا میں قیام کرنا سنت ہے. اس کا سب سے پہلا رکن جو فرض ہے حج میں وہ کیا ہے؟ احرام پہن کے سیدھا مینا میں پہنچ گئے، عرفات میں پہنچ گئے. عرفات میں مغرب تک، سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلے. یہ کرنے کا نہیں ہے، میں ایک بات بتا رہا ہوں ورنہ معلوم ہے پبلک 24 گھنٹے حج کر کے آ رہی ہے. نہیں، یہ علمی مجلس ہے، کبھی بھی دھیان رکھیں، ہر بات کرنے کے لیے نہیں کہی جاتی ہے. علم کے ٹاپکس میں علمی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو مغرب بعد پہنچ گئے، احرام باندھ کے کہاں؟ نہیں، مغرب کے بعد عرفات پہنچ گئے، مغرب کے بعد عرفات سے نکل گئے، مزدلفہ میں ٹھہرے، مزدلفہ والی سنت ادا ہو گئی. اس کے بعد مزدلفہ سے فجر کے بعد یا فجر سے پہلے نکلے، کہاں پہنچ گئے؟ مینا میں پہنچ کے رمی اور حلق کر لیا، نہر کر لیا، اور جا کے طواف حج یعنی طواف زیارت، طواف فرض کر لیا. حج کے مین کام سب ہو گئے. اب آپ کو نکلنا ہے، اگلا طواف ادا کر کے نکل جائیں، حج ہو جائے گا. لیکن کچھ ثواب رہ جائیں گے، جیسے 2 دن کی رمی رہ جائے گی، مینا کا قیام رہ جائے گا. اب حج تو کسی کے ساتھ اگر ایسی سچویشن ہوئی تو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ میں 2 دن نہیں نکال سکتا، تو ٹھیک ہے 1 دن نکالو، حج کر لو. اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی طرف سے نظام دیکھیں. کہتے ہیں نا کہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے آپشنز رکھے ہیں، لیکن حج کا تو مزہ یہی ہے کہ آپ 8 کی صبح کو مینا جائیں، مینا ٹھہریں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس کے بعد پھر عرفات جائیں، پھر مزدلفہ میں وہ سارے کام کریں، پھر 9 کو 10 کو آپ کام کریں. اور 10 کو تو آج کل تو سب کو بول کے بھیجیے کہ رمی کرنے کے لیے بالکل مت جاؤ، سیدھا مزدلفہ سے آؤ، اپنے کیمپ میں چلے جاؤ، ٹھہرو آرام سے. ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد جا کے رمی کرو، بالکل پنگے بازی نہیں کرو. یہ جو زیادہ تر بھگدڑ مچتی ہے وہ لوگوں کی اس ضد کی وجہ سے کہ پہلے دن زوال سے پہلے کرنا افضل ہے. بھائی یہ افضلیت جو ہے نا ایکسٹینڈ ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ زمانے کے اعتبار سے ایکسٹینڈ ہوتی ہے. اب جو اتنا بھگدڑ مچتی ہے اس میں نہ عمل ہو پاتا ہے، کتنی بے احتیاطی ہوتی ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس سے بہتر ہے سیدھا کیمپ میں چلے جاؤ، ظہر بعد یا عصر بعد آپ آرام سے رمی کرو، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی. اس بیچ میں آپ دوسرے کام کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر رمی دوسرے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، حلق دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. 10 ہی کو حلق کرنا ضروری نہیں ہے. آپ رمی کر لیں، رمی کے بعد پھر آگے ترتیب سے کریں. اور اگر مجبوری کی وجہ سے آپ نے حلق پہلے کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، حج ہو جائے گا انشاءاللہ. تو پھر وہ 2 دن ٹھہریں، 2 دن کے بعد پھر اصل تو حج کے ٹوٹل ایام جو ہیں مکمل تمام سنن اور مستحبات کے ساتھ 5 دن ہیں. تو بہرحال 5 یہ حج کے ایام. اب دیکھیں دوسری چیز غور کریں، حج کو رکھا اللہ نے پہلے ذی الحجہ میں. ذی الحجہ کا پہلے عشرے میں حج کا کام ہو جاتا ہے، پہلے عشرے میں ہو جاتا ہے تقریباً، یعنی 10 ذی الحجہ تک. اس کے بعد رمضان کے 1 سال کا روزہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے، اس سے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے. 9 ذی الحجہ کا روزے سے 2 سال کے گناہ معاف. روزہ 1 پاور دیکھیں، وہ فرض یہ سنت، اللہ جہاں جو چاہے پاور رکھ دے. فرض ہے 30 ہیں، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور 9 ذی الحجہ کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، 1 سال آگے 1 سال پیچھے کے گناہ معاف ہوں گے. سبحان اللہ. 9 ذی الحجہ کا روزہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ جو سر پیٹتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کو. کیوں؟ کہ اللہ اپنے بندوں کی سب سے زیادہ مغفرت جو کرتا ہے وہ 9 ذی الحجہ کرتا ہے. اب ان 10 دنوں میں جن کو ممکن ہو نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت، اذکار کا اہتمام، گناہوں سے بچنا. آج کل تو گناہوں سے بچنے کے ساتھ اللہ مجھے بھی توفیق دے. اللہ ایسی بری لت، سگریٹ چھوڑنا آسان ہو گیا ہے، موبائل چھوڑنا آسان نہیں. اتنی بری عادت. اس سے جتنا دور رہے آج کل اتنا فائدہ ہے. وہ تقریریں بھی آتی ہیں نا مفتی صاحب کی، وہ بھی فیس بک میں آتی ہے. میں تو بولتا ہوں فیس بک میں دین کی تقریریں ڈالنے والا بھی مولوی شیطان ہے. جب اس کو معلوم ہے کہ فیس بک کھولے گا پتہ نہیں کیا آئے گا ادھر، فیس بک میں اپنی تقریر مت ڈالو.
اب اس کی مثال ایسے ہی ہو گئی، اگر کوئی مولانا صاحب سیرت کا جلسہ فلم ہال میں کریں تو آپ کیا بولیں گے؟ مولوی کو بھی جلا دیں گے، فلم ہال کو بھی جلا دیں گے، صحیح ہے؟ پھر فیس بک کیا ہے؟ مجھے نہیں پسند ہے کہ فیس بک میں تقریر، بلکہ یوٹیوب کا بھی حال بہت برا ہے، یعنی تقریریں وہاں ڈالی جاتی ہیں تو بہت مشکل ہے کہ انسان، اسی لیے ان 10 دنوں میں اللہ کے واسطے کھولیں ہی نہیں، نام کے لیے اپنی ضرورت والا کھولیں، ادھر نہیں جائیں، دوسرے ونڈوز کو بند رہنے دیں ان 10 دنوں کو بچانے کے لیے۔ اور پھر وہ قربانی والی بات آئی، اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے، ابھی خریدا نہیں ہے، سیلفی چالو، بچہ کھیل رہا ہے، بچی کھیل رہی ہے، بچہ مزہ کر رہا ہے، سیلفی پہ پورا آ رہا ہے، پوری ویڈیو سب نے اسٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے، کیا مذاق ہے یا اخی بخدا، یعنی واللہ عالم، اللہ مجھے، ہر بندہ خود گنہگار ہے، یعنی قربانی کا اس سے زیادہ مذاق پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، غیروں کے مطلب قربانی کے نام پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کسی غریب کو کچھ دے دو یار، سب سے زیادہ انسان کو بھاری پڑتا ہے کسی غریب کی مدد کرنا۔ اور آپ یاد رکھیے، قرآن میں نماز اور توحید کے بعد سب سے زیادہ اگر اللہ نے کسی سبجیکٹ کو ٹاپک کیا ہے وہ ہے انفاق۔ کوئی جگہ عبادت کی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ نے یہ اٹیچمنٹ نہیں رکھا ہے مسکین کا۔ کہیں چلے جائیں آپ، حج ہو، حج کر لیا، قربانی کا جانور، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قربانی کر رہے ہو، محتاج کو کھلاؤ۔ ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کا خاص ریلیشن ہے مسکینوں سے، اور ہم حج پہ حج، دے حج پہ حج، حاجی پہ حاجی، حاجی پہ حاجی، فائنلی پاجی، جتنا بڑا حاجی اتنا بڑا پاجی۔ اگر وہ حاجی ہے تو ایک حج پہ اس کو دین کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کرنا کیا ہے۔ اگر اس پہ حج کی ضد ہے، اس کا مطلب ہے وہ حاجی نہیں، ایک نمبر پاجی ہے۔ آپ بتائیں، آپ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے غریبوں کو خرچ کے نام پر خرچ کرنا، سب سے مشکل۔ اور کہیں پر نام نمود کی بات ہو، پھر دیکھیں ہمارا پیسہ کتنا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کی خاموشی سے اگر آپ نے ضرورت پوری کر دی، آپ نے کیا کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حشر میں حدیث میں ہے نا کہ اللہ اس بندے کو بھی عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا اور بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، اگر اس کے کھاتے میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، صرف یہ عمل ہے، وہ بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ حاجی نمازی سب ہونے کے بعد یہ کرے گا تو میں عرش کا سایہ دوں گا، نہیں۔ سب سے زیادہ مشکل، اور ہمارے لیے کیا ہے، اچھا بے ایمانی دیکھیں، چوری پہ چوری کر کے حج کرنے جاتے ہیں، کیسے؟ منع کیا ہے گورنمنٹ نے، آپ تصریح لے کر آؤ، ادھر سے گھس رہے ہیں، ادھر سے گھس رہے ہیں، اس راستے سے جا رہے ہیں، اس راستے سے جا رہے ہیں۔ عمرے پہ عمرہ کرنا مولوی نے ایسا سمجھا دیا، ہماری پبلک بھی ایسی ہے، یار ایک عمرہ کرنے آیا، اتنا پیسہ ہے، بڑی زندگی میں مشکل سے ایک بار آیا، مولوی صاحب بولا ایک ہی عمرہ کر کے آؤ، یہ مولوی بیکار ہے۔ وہ مولوی صاحب نے کہا ہر 2 گھنٹے میں مجھے عمرہ کرا رہا تھا، الحمدللہ 20 عمرے کر کے آیا۔ تسلی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے رسول سے اس کو کوئی ریلیشن نہیں ہے، اس کو اپنا پیسہ دیکھ رہا ہے، وہ خالی ایک پیسے میں کتنا میکسیمم ریسیو کر لوں، میکسیمم۔ نبی ایک عمرہ کیا وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ کیا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، ابو بکر نے ایک عمرہ کیا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، عمر نے ایک عمرہ کیا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یعنی آپ بات نہیں نا فتویٰ اور تقویٰ، دیکھیں جائز ہونے کے اوپر، جائز ہونے کا جو ہے نا معاملہ، یہ ہمیں اکثر بڑی بڑی فضیلتوں سے محروم کرتا ہے۔ جائز ہونا دور کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں سنت کیا ہے، روح کیا ہے، روح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ایک دم جم جاؤ، خلاص، اللہم صلی علی محمد، یہ ہے دین۔ اللہ کے ابھی ہم سن رہے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، کس لیے سن رہے ہیں؟ آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن جمع کرنے کی بات آئی، فوراً ایک ہی بات دماغ میں آئی، وہ کام کیسے کروں جو نبی نے نہیں کیا؟ وہ کام کیسے کروں؟ معاملہ کیا تھا؟ قرآن جمع کرنا تھا، ضروری کام تھا، لیکن پہلے مطلب ایسا نہیں کہ حضرت ابوبکر نے، لیکن جو ان کا پہلے ریئیکشن آیا وہ ریئیکشن دیکھیں کیا تھا، وہ کام کیسے کروں جو نبی نے نہیں کیا، اسوہ اس کو کہتے ہیں۔ ہاں لیکن جب گنجائش نکلی کہ نہیں یہ کام کرنا نبی کی سنت کے خلاف نہیں بلکہ نبی کی سنت کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں جمع نہیں کیا، اس زمانے کی ضرورت وہی تھی، آج جمع کریں گے، یہ نبی کی سنت ہے، اس زمانے کی ضرورت یہی ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ ہاں اب جو ہے جمع کرنا یہ نبی کے عین سنت کے مطابق ہے، کیونکہ سنت یہ کہتی ہے کہ جب جیسا ضرورت ہو ویسا فوراً اس کے پیچھے لگ جاؤ۔
آئی بات سمجھ؟ تو اصل کیا ہے؟ روح. اب پتہ نہیں کیوں مطلب قربانی میں بھی وہی حال، حج میں بھی وہی حال، عمرے میں بھی وہی حال. بخدا اللہ بچائے، تربیت کر کے لوگوں کو بھیجیں. خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے جو عمرے کی تربیت کرتے ہیں. بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پلا کر بھیجیں. وہ آپ یقین کیجئے کیسے کسی عمرہ کرنے اور حج کرنے والے کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عمرہ کرنے گیا ہوں اور سیلفی دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے. سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمرے کا آغاز بعد میں کرتے ہیں، سیلفی پہلے لے لیتے ہیں. یعنی کیسے کسی حاجی اور عمرے کو، میں تو کہتا ہوں چاہے مدینے میں ہو چاہے حج کرنے گیا ہو، بخدا رات کو کسی وقت رات کو سلام دعا خبر خیریت کے لیے فون کھولو، بعد میں سائیڈ میں رکھو. یار کھولو ہی نہیں. تو یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ قربانی کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھنا. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ہفتے، چونکہ ایک جمعہ تو شاید اور ملے گا، تو اس ہفتے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ اس پر تھوڑی اور بھی رہنمائی اور روشنی والی بات کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سنت کو سمجھنے اور اس کی روح کو جاننے کی اللہ توفیق دے، اور نام و نمود سے اللہ بچائے. ورنہ تو ہوتا کیا ہے، ارے یار فیملی بڑی ہے، ایک قربانی سے نہیں ہوتا ہے. فیملی بڑی ہے، ایک قربانی سے نہیں ہوتا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ قربانی کس لیے ہو رہا ہے؟ کوانٹٹی کے لیے. تو قربانی کدھر ہوئی ہے؟ قربانی کرنا ہے تو ایک قربانی، آپ کی صلاحیت ایک کیجئے. صلاحیت دو کی ہے تو بھائی ہم، حدیث میں تو یہ بھی موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے گھر میں ایک قربانی کرتے تھے، اور اب دیکھو لوگوں میں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں ابو ایوب انصاری، خود اپنے دور کی، صحابہ کا دور ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب دیکھو لوگوں میں کتنا دکھاوا آ گیا ہے. جب وہ اپنے زمانے میں دکھاوا کی بات کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی سے سنت ادا ہو جاتی ہے، یہ بھی ایک رائے ہے. اور بعض ائمہ کا قول ہے کہ الگ الگ جس کے اندر صلاحیت ہے وہ الگ الگ اپنے اپنی طرف سے کرے. لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں ہرگز دکھاوا دور دور تک نہ آئے، ورنہ پھر شان ابراہیمی مٹ جائے گی ترانی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو کلاس مستقل چلنا چاہیے. ہم نے انبیاء پر تو بہت بات کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انبیاء کا جب سلسلہ چلا، دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سیشن ہو تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے انبیاء کے اوپر بھی انشاءاللہ سلسلہ چلائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب خلیل اللہ کا جو لقب ہے نا، وہ سمجھنے کی چیز ہے. حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا سب سے بڑا جو ان کی زندگی کا میسج ہے وہ ہے تھنک، غور کرنا، ہر بات کے ڈیپتھ میں جانا. یہی جو ابھی دیکھا نہیں پرندوں کا والا معاملہ، ڈیپتھ میں جانا. یہ سیاروں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ارے یہ ڈوب گیا، یہ نہیں ہو سکتا، خدا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. جتنے کائنات کے حقائق ہیں اس کی گہرائی میں جا کے خدا کو معلوم کرنے کے لیے، خدا کی معرفت کو بڑھانے کے لیے کائنات کی ایک ایک حقیقت کی گہرائی میں جانا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص پیغام. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے سمجھنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا سچا اور مضبوط پیغام پھیلے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی یا تو بعد میں جواب دے دیجیے. اس کا ہمارے یہاں آج کل جو ریٹن مٹیریل ہوتا ہے نا، نیوز پیپر ہوتا ہے جو لکھا ہوا اس میں پرانے الفاظ ہوتے ہیں. جی نیوز پیپر ہے وہ مطلب قرآن لکھا ہے، اس پہ محمد لکھا ہے، اور وہ زمین پہ پڑا پاؤں پڑ جائے، اس کے بارے میں شریعت جو اب تو بہت برباد ہو گئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر ایسا کبھی ہوا تو آپ فوراً استغفار کریں. جان بوجھ کے تو کسی نے کیا نہیں. اور ایک آسانی بتاتا ہوں، کبھی بھی قرآن کی آیت یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو آپ بیچ سے پھاڑ دیں. جیسے مان لیجئے عمر لکھا ہے، ایک لفظ بول رہا ہوں، مان لیجئے خالد لکھا ہے اور آپ کے دماغ میں آ گیا صحابی کا نام لکھا ہے، آپ خا اور لد کے بیچ میں سے الگ پھاڑ دیجئے. اب کیا ہو گیا؟ نام نہیں رہا. وہ ہمارے جوڑنے سے نام ہوتا ہے، ہم جب نام اس کو پھاڑ دیں گے تو نام نہیں رہے گا. اس کو بیچ سے پھاڑ دیں. جیسے بسم اللہ لکھی ہے تو بسم اللہ کو بیچ سے پھاڑ دیں یا کہیں سے اس کو دو چار ٹکڑے کر دیں تاکہ وہ بسم اللہ نہ رہے. اسی طرح سے کہتے ہیں ہمارا جو پیپر شریڈر آتا ہے وہ کاغذ کو بالکل پتلیاں کاٹ دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. تو جو ہمارے جو جلد میری پیپر ہے بہت جمع ہو گئے میرے پاس، اب ان کو تو ایک جلا دیں اور راکھ ایسی جگہ رکھیں. دونوں مشکل ہے. جلانا تو یہاں پکڑے جائیں گے آپ، ذرا بھی دھواں نکلے گا تو بس پولیس آ جائے گی. تو اگر شریڈر بالکل شریڈر ہے تو اس کو اسکریپ میں ڈال دیں، وہ چیز نہیں رہتی ہے پھر. وہ جزاک اللہ. یہ تھا کہ اگر شریڈر استعمال کر لیں تو اس کی جو وہ بالکل کٹ پٹ جاتا ہے وہ.